السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال جل وعلا في مقام آخر: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا في مقام آخر: فلا تضربوا لله الأمثال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنی اطاعت کے کام اور خیر کے کام لیتے رہے اور اس کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معصیت اور نافرمانی اور غضب کے کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اللہم آمین۔ الحمدللہ پچھلے 6 دروس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور حسنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ناموں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پڑھ چکے تھے۔ آج کے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور ان باتوں کو آپ کو غور سے سننا ضروری ہے، تبھی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ناموں کا جو علم ہے، یہ علم بہت عظیم علم ہے، یہ بہت عظیم علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے اور کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اسماء و صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے گمراہ ہوئے، جبکہ اسماء و صفات جو ہے یہ عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہے، جو ہم کہتے ہیں توحید کی جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، توحید الربوبیہ، الالوہیہ، الاسماء و صفات۔ اسماء و صفات بھی ایک بہت اہم قسم ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے علم نہ ہو، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے علم نہ ہو۔ اس لیے اس کے تعلق سے علماء نے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے تعلق سے گمراہی کا شکار نہ ہوں، اور جو سلف کا منہج ہے، سلف کے منہج کو ہم اپنائیں۔ تو ان باتوں کو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں سے ایک اہم بات جو آج ہمیں پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اللہ کی کتاب میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت، اپنی حدیث کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت صفات کی ہیں، جب ان صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک صفات وہ ہیں جو صفات ثابت ہیں، جس کو قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا، اللہ نے خود اپنے لیے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا۔ اور کچھ ایسی صفات ہیں جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے نفی کی، یعنی وہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایان شان نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق نہیں۔ تو اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، ایک اصول آپ کو ملے گا جو اہل سنت والجماعہ نے کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد جمع کیا ہوئی ہے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں ان کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو ان کے تعلق سے آپ کو تفصیل ملے گی، آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن صفات کی اپنی ذات سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے نفی کی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایان شان نہیں، اللہ کے لائق نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، کیونکہ وہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایان شان ہی نہیں۔
تو ان صفات کی جب بات آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً ان کا ذکر کیا، اس کی تفصیلات میں نہیں گئے۔ تو اہم جو قاعدہ ہے آج ہم جو پہلا قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ثابت صفات ہیں وہ قرآن اور حدیث میں تفصیلاً بیان ہوئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، اور جو منفی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شان نہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے مختصراً شارٹ میں جو ہے ان کا رد کر دیا، ان کی نفی کر دی، اور ان کی تفصیلات میں نہیں گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں وہ جتنی زیادہ ہوں گی اور مختلف انداز میں ہوں گی اتنا ہی ان میں کیا ہوگا؟ کمال ہوگا، اتنا ہی ان میں کمال ہوگا۔ جبکہ منفی جو صفات ہیں، جن صفات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے نفی کی، منفی صفات میں جو ہے تفصیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کا انداز یہی ہے، قرآن و حدیث کا انداز یہ ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات سے کچھ صفات کی جب نفی کی تو آپ سورۃ الشورى پڑھیں۔ سورۃ الشورى کی جو اہم آیت ہے، اور یہ آیت بہت زبردست آیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شایان شان جو صفات نہیں ہے جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفی کی ہے یا اسماء وغیرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شارٹ میں نفی کر دی، انکار کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کچھ کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی اسماء میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ خلاص دروازہ ہی بند کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آیت نمبر 4 کے اندر، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب صفت ظلم کی اپنی ذات سے نفی کی سورۃ الکہف آیت نمبر 49 کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عدل۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ہدایت دی ہے، کسی نیکی اور خیر کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو گمراہ کیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل ہے۔ خیر یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کے باب میں جب ہم پڑھیں گے تو پھر جب ضلالت اور ہدایت کی اہل علم نے تعریف کی، پھر اس کی جو ہے مباحث کے اندر گئے تو وہاں پہ یہ تفصیل بتائی گئی ہے۔ ویسے الحمدللہ ہمارے چینل پہ تقدیر کے تعلق سے بھی کچھ دروس پہلے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ دروس ہم لوگوں نے اپلوڈ کیے ہیں، اور ایک جمعہ کا خطبہ بھی جو ہے اپلوڈ ہے، وہ آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو کچھ تفصیلات مل جائیں گی۔ بعد میں جب اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تقدیر کا مسئلہ۔ تو اب یہاں پہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اب ہم یوں اچھی بری چیزوں کے نام لے لے کر نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا بھی نہیں، اس جیسا بھی نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا بھی نہیں، اس جیسا بھی نہیں، اس پر بھی ظلم نہیں کرتا، اس پر بھی نہیں کرتا، بلکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے بجائے عیب ہو جائے گا اگر آپ کسی بادشاہ کے تعلق سے یہ بات کہیں کہ تو فلاں فلاں بھی نہیں، کسی بری چیز یا مخلوق کا نام لیں، اگر بات سچی ہے مگر وہ خوش نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کے اندر یعنی مختصراً شارٹ میں بات ہو کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں، خلاص بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، ہم کو اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہی کہا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اور اس بات کو امام جو ہے طحاویہ نے العقیدۃ الطحاویہ کے اندر جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے، کیونکہ اہل سنہ والجماعہ کی اہم کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، جو ہر سلفی انسان کو العقیدۃ الطحاویہ پڑھنی چاہیے، اور بہت اہم کتاب ہے عقیدے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ اب اس کے بعد یہ ایک ہم نے اصول پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں ان میں تفصیل ہے، اور جو صفات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رد کیا گیا ان کے اندر شارٹ ہے، مختصراً رد کر دیا گیا، خلاص اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی تفصیل قرآن و حدیث نے نہیں بیان کی۔ اب ایک دوسری چیز
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ثابت صفات ہیں ان کی دو قسم ہیں. پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفات ذاتی، یعنی جن صفات کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے، جیسے علم، جیسے قدرت، جیسے حیات زندگی، جیسے کیا کہتے ہیں سماعت و بصارت یعنی سننا اور دیکھنا، جیسے عزت، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ، 2 ہاتھ، انگلیاں، پنڈلی، 2 آنکھیں. یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات ذاتی ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. آنکھ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. ہاتھ کا تعلق کس سے؟ اللہ کی ذات سے. قدرت کا تعلق کس سے؟ اللہ کی ذات سے. دوسری قسم صفات کی وہ ہے جو صفات فعلی ہیں، جن کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فعل سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فعل سے ہے. اور جو صفات فعلی ہوتی ہیں ان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو صفات ذاتی بھی ہیں اور صفات فعلی بھی ہیں، جیسے کلام، یعنی کلام کرنا، بات کرنا. جو کلام ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ذاتی صفت بھی ہے، کیونکہ بات کرنا یہ ایک ذاتی صفت ہے، اور ایک حساب سے یہ فعلی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے، ہر وقت جب چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے. تو میں نے صفات ذاتی کی آپ کو کچھ مثال دی، جیسے قدرت، جیسے سماعت و بصارت، جیسے حیات زندگی، عزت، 2 ہاتھ، چہرہ وغیرہ، 2 آنکھیں. اب جو فعلی صفات ہیں، فعلی صفات کا تعلق اللہ کی مشیت اور چاہت سے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کرتا ہے، جب چاہتا ہے تو نہیں کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے. جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کرتا ہے. جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ التکویر آیت نمبر 29 کے اندر، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر ہے. اور جیسے کیا کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت اور مدد، سماعت یعنی سننے، بصارت یعنی دیکھنے وغیرہ کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے قریب ہونا. جیسے ہم قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، وہاں اللہ سبحانہ میں قریب ہوں. قریب سے معنی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے، نصرت اور تائید کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے. مومنوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نصرت اور تائید کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایسا کرتا ہے. اسی طریقے سے محبت کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے محبت کرتا ہے. رحمت نازل کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے. مغفرت اور بخشش کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہ صفت جو ہے یہ صفت فعلی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے معاف فرماتا ہے، اسے درگزر فرماتا ہے، اسے راضی ہو جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ضحک بھی ہے. صفت ضحک یعنی ہنسنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی. صفات کے تعلق سے جب ہم تفصیل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو ثابت صفات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور ایک قسم کا تعلق فعل سے ہے. ذات یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جیسے ہاتھ، آنکھ، چہرہ، ٹھیک ہے، قدرت، سماعت، بصارت. اور فعل جیسے محبت کرنا، درگزر کرنا، ناراض ہونا، یہ جتنی بھی چیزیں یہ فعل جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تب کرتا ہے. دوسری ایک اہم چیز جس کو جاننا ضروری ہے اور جس چیز کا لوگ خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے بعد میں گمراہ ہوتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء، اللہ کی نام اور صفات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو ذرائع ہیں، دو ذریعے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو نام اور جو صفت اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، جو نام اور صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو، اسی کو ہم اللہ کے لیے ثابت مانیں گے، باقی کو ثابت نہیں مانیں گے۔ اس میں کسی کی عقل کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں، کوئی علم نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خود اپنے بارے میں بیان فرمایا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے تعلق سے ہمیں معلومات دی، اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، کسی کی بات کو، کسی کی رائے کو نہیں لیں گے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ تو اس میں عقل اور اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی، ہم اسے ثابت کریں گے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق ہیں، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی کبریائی کے، وہی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے، اللہ کے رسول نے ثابت کی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ثابت صفات ہیں ان پر ایمان لانا، ان کو ثابت ماننا۔ نمبر 2، جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے نفی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جس صفت کی نفی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھولتا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاہل نہیں، جتنی بھی ایسی صفات ہیں، جن صفات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے، اب ہم اس کی نفی کریں گے۔ نفی یعنی اس کا انکار کریں گے، نفی یعنی ہم اس کا انکار کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے لیے ثابت نہیں کیا بلکہ اس کا انکار کیا، اور اللہ کے رسول نے انکار کیا۔ تو اللہ اسماء و صفات کے تعلق سے ان دو چیزوں کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو صفات اللہ اور اللہ کے رسول نے ثابت کی ان کو ثابت ماننا، ان پر ایمان لانا، اور جن صفات کا اللہ اور اللہ کے رسول نے انکار کیا، نفی کی، اس کی نفی کرنا، اس کا انکار کرنا اللہ کی ذات کی۔ یہ جیسے آپ آیت الکرسی آپ لوگ سب پڑھتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ اپنی ذات سے کس صفت کی نفی کی؟ نیند کی اور اونگ کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اس صفت کی نفی کریں گے، ہم کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ تو ان گہرائیوں میں جانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہمیں یہ علم ہوگا تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے جو ہے گمراہی سے بچیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم قاعدہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو نصوص، جو دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری صفات کے تعلق سے ذکر ہوئے، ان کا ہم ظاہری معنی لیں گے۔ ان کا ہم کیا لیں گے؟ ظاہری۔ جو معنی ثابت ہو رہا ہے ڈکشنری کے حساب سے، جو معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا جو عربی لینگویج کے حساب سے جو معنی ثابت ہو رہا ہے، اس کو مانیں گے۔ اب اس میں ہم کسی قسم کی تحریف نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے ہم کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ استوا اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر، اس سے مراد غلبہ ہے، نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ استوا کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ وارتفع، بلند ہونا، عالی ہونا۔ تو جب عربی زبان کے یعنی جو ظاہری معنی نکل رہا ہے عربی زبان کا، اس کو لیں گے ہم، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نعوذ باللہ، یہاں استوا سے مراد غلبہ ہے، نہیں، ایسا ہم نہیں کہیں گے۔ بلکہ قرآن و سنت کی دلائل کا جو ظاہری معنی ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اسی پہ ہم رک جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو قرآن جب نازل کیا تو قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اس کے حقیقی معنی سے، جو اس کا ریئل معنی ہے، ریئل میننگ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور معنی مراد نہیں لیا، اور نہیں بیان کیا، بلکہ جیسا قرآن اور حدیث کے اندر آیا
اسی پر ایمان لائے اور اسی کو سچ سمجھا اور اسی پر اکتفا کیا. اس لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے جو صحابہ کا منہج تھا, جو صحابہ کا طریقہ تھا. لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات کے تعلق سے جو قرآن و سنت کے جو نصوص دلائل ہیں ان کے ظاہری معنی سے لے کر دوسرا معنی مراد لیا. جیسے بعض لوگوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفتیت کو ثابت کیا, تبارک الذی بیدہ الملک, بہت جگہ بل یداہ مبسوطتان. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہو کہ تبارک الذی بیدہ الملک کا بہت سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ لوگ ترجمہ, کہ جس کے قبضہ قدرت میں. نہیں, یہ معنی غلط ہے, یہ ہم ہٹ کر معنی کر رہے, بلکہ صحیح معنی کیا ہے, تبارک الذی بابرکت وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ہم نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں نے کیا جو اہل سنہ والجماعہ کے منہج سے ہٹ کر ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہم ان ترجموں کو بھی پڑھتے ہیں, ہمارے پاس سلف کے ترجمے موجود ہیں, پھر بھی ہم غیر سلفی علماء کے ترجمے کو ہم جو ہے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ نقصان ہوگا. آپ جو ہے اس طریقے سے اپنے عقیدے کا, اس لیے ضروری کیا ہے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف سلفی علماء کو سنیں, سلفی علماء کی کتابوں کو پڑھیں, چاہے قرآن کا ترجمہ ہو, چاہے تفسیر ہو, چاہے احادیث کی شرح ہو, یا کوئی بھی کتاب ہو, چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو, چاہے اس کا تعلق تفسیر سے ہو, چاہے اس کا تعلق اصول فقہ سے ہو, اصول تفسیر سے ہو, یا کسی بھی اس سے ہو. سلفی علماء کو لازم پکڑیے. اگر آپ نے سلفی علماء کو لازم نہیں پکڑا تو آپ منہج سے منحرف ہو جائیں گے اور آپ گمراہی کے شکار ہو سکتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ ید کو ثابت کیا, صفت کو یا صفت ید کو, انہوں نے کہا نہیں, یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے. یہ معنی باطل ہے, کیونکہ ظاہری معنی جو ہے وہ ہم ظاہری معنی کیا, ریئل معنی کیا ہاتھ ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہہ رہے کہ نہیں یہاں قدرت ہے, تو ہم نے اللہ قرآن و سنت کے دلائل کا جو ظاہری معنی تھا, ریئل معنی تھا, حقیقی معنی, تو اس سے پھیر دیا ہم نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تحریف کر دی. اسی طریقے سے ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, کچھ دن پہلے ہم نے سوال ڈالا تھا کہ اللہ کہاں ہے, بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. مسلمانوں کو اللہ کی ذات کے تعلق سے اتنا علم نہیں, اتنا یعنی اتنی جہالت کا شکار کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نعوذ باللہ. یہ کفری عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات نہیں معلوم ہو, تو میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کر دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اپنی لونڈی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو ہے ان کی لونڈی بکریاں چراتی تھی, کسی بکری کو بھیڑیا کھا لیا تو مالک نے اسے سزا دی, پھر اسے افسوس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے کے آئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پہ ظلم کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ظلم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خطاب نہیں دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا. اگر ان سے غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو فوراً اس غلطی کی سچی توبہ کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جائیے, میں اس کا امتحان لے لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا این اللہ, اللہ کہاں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ہی کیوں کیا کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے, یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. پھر لونڈی کا سوال جو ہے جواب سنیے, اس نے کہا اللہ فی السماء, اللہ آسمان میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انا, میں کون ہوں. انت رسول اللہ, تم اللہ کے رسول ہو. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہ لونڈی گونگی تھی, بول نہیں سکتی تھی, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے,
آسمانوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 سوال کیے صرف اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے. کتنے؟ 2 سوال صرف کیے. پہلا سوال کیا تھا؟ اللہ کیا ہے، کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ آسمانوں میں عرش کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے. اللہ اکبر. یہ سوال اس سوال کا جواب دے دینا یہ مومن کی یہ ہے، یعنی مومن کی ایمان کا ایک اہم سرٹیفکیٹ ہے. لیکن بعض لوگوں کا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم کے بے شمار سینکڑوں آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں میں. عقلی نقلی ہر دلائل کے اعتبار سے، اور یہ علماء سلف نے کتابیں لکھی اس تعلق سے باقاعدہ. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، استوا سے مراد کیا ہے؟ استوا سے مراد غلبہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے. باطل ہے یہ معنی. کیونکہ یہ ظاہری معنی سے، اس کے حقیقی ریئل معنی سے ہٹ کر ہے، باطل ہے. تو ہم اس معنی کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے اس چیز کو سمجھ لینا بھی بہت ضروری ہے. اور دوسری ایک بات آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ ابھی تو لوگوں کا اتنا عقیدہ نہیں، ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو ایک اصول ایک قاعدہ آپ یہ یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات اللہ کی شان کے لائق ہیں، ان صفات کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان کو ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی. سمجھے؟ نہیں سمجھے. تشبیہ لازم یہ نہیں آتی، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت ید، ہاتھ کا اقرار کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ مخلوق کے مشابہ ہے. نہیں، بالکل نہیں آتی. ہم اس چیز پر ایمان لا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اللہ کی کتاب میں بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس لیے ہم اس کو ثابت مان رہے. تو اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت مان رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اب ہم اس کی کیفیت میں نہیں جائیں گے، کیسا ہاتھ ہے، کیسی انگلیاں ہیں، کتنا بڑا ہے، کیا یہ ہم نہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے کہ اس کی کیفیت میں آپ نہیں جائیں گے. ہم کیفیت نہیں جانتے، ہمیں جتنا بتایا گیا اس پر ایمان لانا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جو ہے ہاتھ کو ثابت مانا، چہرے کو یا آنکھ کو ثابت مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھیں نعوذ باللہ مخلوق کی آنکھوں کی طرح ہو گئی. نہیں، بالکل لازم نہیں آتی. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، اور اس تعلق سے جو دلیل ہے وہ سورۃ الشورى کی آیت جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، سورہ آیت نمبر 11، ٹھیک ہے، اور سورۃ النحل کی جو آیت ہے آیت نمبر 74 جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو سب مانتے، کوئی انکار نہیں کرتا کہ اللہ کی ذات پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان رہے تو صفات کو کیوں نہیں مان رہے؟ ماننا چاہیے ہمیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن جب صفات کی بات آتی ہے تو اس میں تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، جو اس سے پہلے کے درس میں جو تحریف، تعویل، تمثیل و تکییف وغیرہ کی وضاحت الحمدللہ ہو چکی ہے. تو جس طریقے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کی ذات انسانوں کی ذات کی طرح ہے یا جانوروں کی طرح ہے. اسی طریقے سے اللہ کی صفات کو ماننے سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہے. بلکہ مخلوق میں بھی بہت سارے نام ایسے ہیں جو لفظ کے اعتبار سے، ورڈ کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، لیکن نام ایک جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت فرق ہے. جیسے انسان ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے. جانور جو ہے، جانور کے لیے بھی، جانور کے بھی کان ہیں، جانور کی بھی آنکھیں ہیں. کیا انسان اور جانور کی آنکھیں سیم ہے؟ کیا انسان اور جانور کا چہرہ سیم ہے؟
نہیں ہے. جب مخلوق میں مشابہت نہیں پائی جا رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ تو خالق ہے, وہ تو خالق ہے, اس لیے لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. بس خلاص اب ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اللہ نے ثابت کیا, اللہ کے رسول نے ثابت کیا, ہم اس کو پر ایمان لائیں گے, اس میں کسی بھی طرح کی ہم تعویل نہیں کریں گے, اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کریں گے. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا, کیوں انکار کیا پتہ ہے؟ ان لوگوں کے انکار کرنے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو ثابت مانیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر اللہ کی بھی وہی صفت ہے, مخلوق کی بھی وہ صفت ہے, تو اللہ اور مخلوق میں کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی. اس لیے ان لوگوں نے صفات کا انکار کیا. انہوں نے اپنے عقل کے دوڑے گوڑائے, انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا, لیکن بے وقوف لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کے اندر بیان کی. تو انہوں نے اللہ کے کلام کو, اللہ کی کتاب کی آیتوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلا دیا, لیکن اپنی عقل کو جو ہے انہوں نے معیار بنایا, اس لیے گمراہ ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک قرار دینے کا یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے تو نعوذ باللہ ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صفات سے آ رہی ہے. نہیں, یہ تو پھر اللہ کی شان نہیں ہے. نہیں, اللہ سبحانہ نہیں, اللہ پاک کو, اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینے کا یہ مطلب ہے کہ اسے صفات کمال سے بھی عاری مانا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ اندر یہ صفت ہے. نہیں, یہ بات جو ہے, یہ بات بالکل جو ہے درست نہیں ہے. تو اسی لیے لوگ جو ہے اسماء و صفات کے تعلق سے گمراہ ہوئے, اور انہوں نے جو ہے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے, اور پھر اس میں وہ جو ہے اپنے عقیدے کے یہی چیزیں جو ہے ان کے عقیدے کے بگاڑ کا سبب بنی, اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو ثابت ماننا ہے بغیر کیفیت کے, ٹھیک ہے, بغیر تعطیل کے, یعنی بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے, بغیر انکار کیے ہوئے, بغیر تشبیہ اور تمثیل کے, یعنی کسی کے مشابہ قرار دینا, کسی کے مثل قرار دینا, اور بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تحریف کے. تو جو لوگ فرقے گمراہ ہوئے وہ ان چیزوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے, اس لیے اس چیز کو جو ہے ضروری تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدے کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے, سیکھنے, دوسروں تک پہنچانے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین.